بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نمازوں کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ وقتی اور ادا نمازوں کے پڑھنے کا، یعنی اس وقت جو ادا نماز ہے جیسی اس کو پڑھنا ویسے ہی کسی پرانی قضا نماز کو پڑھنا ہے۔ صرف نیت میں قضا نماز کا خیال کرنا ہوگا۔ اگر قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں اور ان کی تعداد بھی معلوم نہیں ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تعداد اندازے سے مقرر کر لیں۔ مثلا کسی نے 2 سال سے نمازیں قضا کی ہوں یا جس عمر سے نماز فرض ہوئی ہے، اندازے سے معلوم کر لیں کہ اتنے سالوں سے نمازیں فرض ہوئیں اور اتنی نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی۔ پھر ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک یا مثلا جتنی ہو سکے قضا نمازیں بھی اس کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کی قضا کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اس وقت کی مثلا ظہر کی جتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں ان میں سے پہلی قضا پڑھتا یا پڑھتی ہوں، یعنی دل میں ارادہ کر لے کہ ان قضا نمازوں میں سے جو پہلی ہے وہ ابھی قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور ہر نماز کے ساتھ اسی طرح اس وقت کی ایک پرانی نماز قضا کرتا جائے۔ اسی طرح دوبارہ جب قضا نماز پڑھیں تو پھر اس وقت کی قضا نماز مثلا عصر، فجر یا جو بھی ہو وہ کہہ کر اس وقت کی جتنی نمازیں میرے ذمے ہیں ان میں سے پہلی نماز، یعنی ان میں سے پہلی قضا نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ جتنی رکعتیں اصل ادا نماز کی ہوتی ہیں اتنی ہی رکعتیں قضا نماز کی بھی پڑھی جاتی ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ نماز وتر واجب ہے اور اس کی بھی قضا پڑھنی ضروری ہے، یعنی جب عشاء کی نماز قضا کی جائے گی تو عشاء کے 4 فرضوں کے علاوہ 3 وتر بھی پڑھے جائیں گے۔ سنتوں کی کوئی قضا نہیں، صرف نماز فجر کی سنتیں اسی دن میں اشراق کا وقت شروع ہونے سے لے کر اسی دن کے زوال تک قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اس دن میں زوال کے بعد تو وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ قضا نماز ہر وقت ادا کر سکتے ہیں صرف 3 اوقات کے علاوہ۔ وہ 3 مکروہ اوقات ہیں اور باقی جس دن میں جس وقت بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات یہ ہیں: نمبر 1 سورج طلوع ہونے کے وقت، نمبر 2 عین زوال کے وقت جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو آسمان میں، نمبر 3 سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من نسی صلاته او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 411۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز ادا کرنا بھول گیا ہو یا سو گیا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آنے پر نماز قضا کر لے۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها فإن الله تعالى يقول۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سو گیا یا نماز ادا کرنا بھول گیا ہو تو یاد آنے پر قضا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور دوسری بات، کوئی کفارہ نہیں مگر یہی کہ جب یاد آئی تب نماز کو پڑھ لیں۔ اور جس کے لیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ لہٰذا اس حدیث اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ فوت شدہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو مروجہ قضاء عمری ہے اس کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ ہر ایک نماز کی اہمیت اسی طرح سے ہے
جیسا کہ وہ وقتی طور پر فرض ہوتے وقت ہوتی ہے۔ تو چونکہ نماز کے حکم کے بارے میں احادیث میں بھی بڑی سختی اور شدت آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کو ہرگز نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اسی طرح نماز چھوڑنے والے کے بارے میں بھی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو قضاء عمری سے کیا مراد ہوا؟ لہٰذا ہر ایک نماز جو فوت ہو چکی اس کو قضا کرنا ویسے ہی ہے جیسا کہ ایک وقتی نماز کو ادا کرنا۔ اب نماز اگر قضا ہوئی اور ایک بندہ فوت ہو چکا، اب نہیں معلوم کہ اس نے کتنی نمازیں قضا کی تھی، یا مثلاً اسے معلوم ہے اور اس نے کوئی وصیت وغیرہ کرتی ہو، تو قضا نماز کا فدیہ موت کے بعد کیا ہے؟ تو ہر نماز کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار فدیہ ہے، اور صدقہ فطر کی مقدار غلہ میں سے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دینا، یہ بھی درست ہے۔ اور چونکہ وطر مستقل نماز ہے اس لیے ہر دن کے 6 فدیے ہو گئے۔ اب یہ فدیہ اگر کوئی شخص اپنے مال سے ادا کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فوت ہو چکا ہو اس کے ترکہ میں سے ادا کرنا ہو اس کی طرف سے، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ سب وارث بالغ اور حاضر ہوں، اور وہ خوشی سے اس بات کی اجازت دے دیں کہ اس کے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرنے والا یا مرنے والی جو بھی ہے اس نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت نہ کی ہوئی ہو، یعنی جو بعد میں وارثین ہیں وہ خود اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بالغ ہوں اور اپنی خوشی سے اس کی اجازت دے دیں۔ ہاں اگر وصیت کی ہو تو اس کے جو اس نے کل مال چھوڑا ہے اس کے 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اور 1/3 جو مال ہے اس میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور اس میں اگر اس کے وارث راضی نہیں ہیں تب بھی 1/3 مال میں سے اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کا فدیہ اس کی نمازوں کا فدیہ 1/3 مال سے زائد ہو جاتا ہے تو پھر وہی شرط ہوگی، یعنی جب سارے وارث بالغ ہوں اور اپنی رضامندی سے اجازت دے دیں تو یہ فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نمازوں کی قضا کے متعلق احتیاط رکھنی چاہیے، اور کوشش کی جائے کہ ہر ایک نماز کے ساتھ جو وقتی نمازیں ہیں ان کی نمازوں کے ساتھ ایک گزشتہ قضا نماز بھی لوٹا دی جائے، تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں نمازیں قضا ہو جائیں گی۔